السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی اور عسکری قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں آپریشن رد الفساد کی کارروائی بلا امتیاز جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس کے علاوہ کلبھوشن یادیو کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے اور کل سابق صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے، جبکہ PSL کا فائنل پرسوں لاہور میں ہونے جا رہا ہے۔ ان ایشوز پر اور باقی اہم سیاسی خبروں پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت ملک کی سیاست میں کافی بے چینی اور بے یقینی نظر آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک یہ سیاسی جو بے چینی ہے یہ کب تک ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ہر آدمی دوسرے کو مشورہ دے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں۔ جو آس پاس مشیر ہیں وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ مشاورت کس طرح سے ہوتی ہے۔ میں تو ایک تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ اس کو موجودہ حکمرانوں سے یا اپوزیشن لیڈرز یا باقی لوگ بالکل اس کو پاکستان سے لنک نہ کریں۔ ایک ملک کے وزیر اعظم تھے، پاکستان کا بالکل ذکر نہیں کر رہا، کسی ایک ملک کے وزیر اعظم تھے۔ ایک دن ان کا دل کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے سیر کرنے کسی پہاڑی علاقے میں جانا چاہیے۔ ان کو شوق تھا پہاڑی علاقوں میں جانے کا۔ مری کا میں ذکر نہیں کر رہا اور نہ پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک ملک اور ملک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور اسے کہا کہ یار ذرا چیک کرو کہ اگلے 3 دن کیسا رہے گا موسم اس پہاڑی علاقے کا، بارش تو نہیں ہوگی؟ وزیر نے کہا سر میں بھی چیک کرتا ہوں۔ اس نے محکمہ موسمیات ٹیلی فون کیا، وہاں سے جواب آیا کہ بالکل بارش نہیں ہوگی، یہاں پہ تو بڑا پلیزنٹ موسم رہے گا۔ بادشاہ خوش، بادشاہ اپنی بیگم کے ساتھ روانہ ہو گئے پہاڑی علاقے کی طرف۔ رستے میں ایک چھوٹی سی بستی آ گئی غریبوں کی۔ اچھا، وہاں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں لوگ، پریشان حال۔ تو وزیر اعظم نے کہا ایک منٹ ذرا ٹھہرو، یہ کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بارش ہونے والی ہے۔ وزیر اعظم نے کیسی باتیں کرتے ہو یار، میں اس ملک کا جو ہے وزیر اعظم ہوں، بادشاہ ہوں، کوئی بارش نہیں ہوگی، 3 دن تک نہیں ہوگی، میں چیک کر کے آ رہا ہوں پیچھے سے۔ انہوں نے کہا حضور بارش ہونے والی ہے، ہم بھاگ رہے ہیں، میری جوگیاں بہ جائیں گی۔ وہ ادھر وہ وزیر اعظم نے کہا کیا بات ہے، کیا فضول لوگ ہیں، گھٹیا لوگ، اسی لیے تو یہ نکمے پیچھے رہ گئے، اسی لیے تو میں نے اسکول نہیں بنا کے، اچھا کیا میں نے کالج نہیں بنایا، اسکول نہیں بنایا، پیسہ ضائع ہوتا۔ اچھا میں موٹر پہ اعلان کر کے چلا جاتا ہوں، یہ اچھا ہوا، یہ تو بالکل ہی نکھٹو لوگ ہیں۔ ابھی بات کر ہی رہے تھے وہ جو وزیر اعظم تھے تو بارش شروع ہو گئی، زبردست بارش، ایسا طوفان آیا، جھگیاں وہ ان کا جو اپنا وہ جو گاڑیاں تھیں وہ بھی ہلنا شروع ہو گئیں، عجیب زبردست قسم کی بارش ہو گئی۔ بڑے شرمندہ ہوئے وزیر اعظم، انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی خاصی، انہوں نے کہا خیر انہوں نے اعلان کر دیا سب کو، میں اتنے لاکھ روپے دوں گا متاثرین کو کہ جلدی سے بھاگو۔ اور انہوں نے کہا میرا دوسرا وزیر بیٹھا ہے۔ اچھا دوسرا وزیر اسحاق ڈار کے صاحب کی طرف بالکل اشارہ نہیں، وہ وزیر ہے، اس کا خزانہ ہے، یہ میں نے کہا کسی اور ملک کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس کو کافی خزانہ وزانہ قرضہ ورضہ لیتا رہتا ہے، الٹے سیدھے نمبر بتاتا رہتا ہے پبلک کو، تو میں اس سے کہوں گا یہ پیسے اناؤنس کر دیں۔ وہ واپس آئے، انہوں نے پکڑ لیا اس وزیر کو، انہوں نے کہا بچو ادھر آ، یہ تم نے کیا مجھے خبر دی تھی کہ 3 دن تک بارش نہیں ہوگی؟ مجھے تو رستے میں وہ، تو اس نے وزیر نے ہاتھ جوڑنے کا سر مجھے معاف کر دیں PM صاحب، میں تو دیکھیں آپ کا رشتہ دار بھی ہوں اور میں تو بہت پرانا آپ کا ساتھی ہوں، ویسی مصیبت میرے اوپر آئی ہوئی ہے، چند دنوں میں ہو سکتا ہے میری طلبی ہو جائے، وہ پرانا میرا کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ کھل جائے، مجھے ایسی مصیبت میں پھنسا ہوں۔ تو مجھے اصل میں میرے پاس ایک گدھا ہے اور وہ گدھا جو ہے وہ اصل میں مجھے اشارے کر کے بتاتا ہے بہت ساری چیزیں۔ مطلب مثال کے طور پہ گدھے کے جب کان نیچے ہوتے ہیں نا تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ بارش ہونی ہے، اور جب کھڑے ہوتے ہیں اس کے کان تو مجھے پتا چلتا ہے بارش نہیں ہونی۔ تو جب آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے گدھے کو دیکھا تو اس کے کان کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بارش نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا اچھا، انہوں نے فوری طور پہ اپنے وزیر کو برطرف کر دیا اور گدھے کو اپنا وزیر بنا دیا۔ یہ ایک فرضی واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے مشیر، وزیر، حکمران پوری دنیا میں ہوتے ہیں، پاکستان میں شکر ہے نہیں ہے، لیکن کچھ پاکستان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کبھی کبھی ایسا ہمیں نظر آتا ہے واقعہ۔ اب مسئلہ یہ ہے، کل ہو رہی ہے ایک عدد آل پارٹی کانفرنس۔ اچھا اس آل پارٹی کانفرنس تو کل ہوگی نا، آج ایک کمال ہوا۔ کل وہ تھا نا فاٹا اصلاحات،
جس کو میں نے کہا تھا کہ میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں رواج کیا ہے. ایک رواج لا بن گیا, رواج قانون کیا ہے, کیسے, کون بتائے گا رواج کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک ہو گیا. چلیں جی, ہم نے بھی کہا بڑا اچھا خیبر پختونخوا کا حصہ بنے, فاٹا کہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ ترقی میں آگے سب آئیں. لیکن سب وہ خبر کھا گئے کہ کل ہی ڈرون اٹیک بھی ہوا ہے ٹرمپ انتظامیہ کا پہلا شمالی وزیرستان میں. چلیں جی, یا کرم ایجنسی میں. اچھا, بہرحال اب یہ ہوا کہ آج وزیر اعظم صاحب, اچھا اس پہ اختلاف کس نے کیا؟ مولانا فضل الرحمان نے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں بالکل نہیں مانتا, اور پتہ نہیں کچھ کے پشتے لگ جائیں گے اگر یہ فاٹا اصلاحات میری مرضی کے بغیر ہوئی. اور یہ اسفندیار ولی صاحب خوش ہو گئے, عمران خان بھی خوش ہو گئے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اوور مائی ڈیڈ باڈی یہ فاٹا اصلاحات نہیں منظور ہونے دوں گا. لیکن آج قدرت نے ایک عجیب منظر دیکھا. وزیر اعظم پہنچے جب وہ ڈیم کا افتتاح کرنے. پاکستان میں جو ہے نا وہ یا تو ڈیم بنتے ہیں یا ڈیم فول بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ ڈیم تو پتہ نہیں کہاں بنتے ہیں, ڈیم فول ضرور لوگ بنتے ہیں. اچھا, تو میں نے جب دیکھا آج تو مجھے وزیر اعظم کے ساتھ ایک صاحب نظر آئے جو مجھے شک ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. ہو نہیں سکتا, مگر عقل تسلیم نہیں کرتی, مگر آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں کہ فضل الرحمان صاحب ہی تھے جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ میں فاٹا اصلاحات کو نہیں مانتا, کسی صورت نہیں مانتا. آج عقل کام نہیں کر رہی, آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان ہی ہے, کہ اس قسم کے کوئی شخص اور دنیا میں ہو نہیں سکتا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں کیسے پہنچے, اور وہ بھی شمالی وزیرستان, یعنی وہ بھی یہ کیا ہوا رات کے رات. اچھا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کل زرداری صاحب کی آل پارٹی کانفرنس میں بھی شریک ہوں گے بطور اپوزیشن. تو یہ تو رہا آج کا معاملہ. جی, تو آج تو ایک یہ میرے لیے بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ مولانا فضل الرحمان, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ مولانا فضل الرحمان ہیں, لیکن دیکھنے میں مولانا لگ رہے ہیں. ملیں گے تو میں پوچھوں گا کہ مولانا آپ تھے یا آپ جیسا کوئی اور تھا, اور کوئی اور تھا تو پھر ایک نئی کہانی شروع. بہرحال کل جناب صبح 11 بجے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد میں ایک بڑی آل پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے. اچھا, اب اس آل پارٹی کانفرنس کا جو دعوت نامہ ہے وہ زرداری صاحب کے نام سے گیا ہے. یہ بات امپورٹنٹ ہے. اس میں بلاول کا یعنی دعوت نامہ اس ظاہر زرداری صاحب کے لیول پہ معاملات, میں نے کل بھی کہا تھا جو معاملات کی سنگینی ہے اس میں زرداری صاحب خود سمجھتے ہیں کہ میں ہی بیٹھ کے معاملات کو سنبھال سکتا ہوں. اب اس میں کون کون آ رہا ہے؟ چودھری شجاعت صاحب آ رہے ہیں, عوامی تحریک آ رہی ہے, خرم گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں, وحدت المسلمین آ رہی ہے, شیخ رشید صاحب آ رہے ہیں, اچھا اسفندیار ولی صاحب آ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں, چودھری شجاعت حسین آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کراچی سے کوئی نہیں آ رہا, نہ پاک سرزمین پارٹی آ رہی ہے. اچھا, پاک سرزمین پارٹی کا آج یوم تاسیس ہے, ان کو 1 سال ہو گیا ہے, تو آج وہ کراچی میں کافی ہلا گلا چل رہا ہے جلد سے, اور وہ ظاہر ہے وہ 1 سال ہوا ہے ان کو بنے ہوئے, مختلف سیکٹر یونٹ جو بھی ان کی تنظیم سازی ہوئی ہے سندھ میں ادھر ادھر, تو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج کراچی میں. وہ نہیں آ رہے. اچھا, اور ساتھ ہی ایم کیو ایم پاکستان بھی نہیں آ رہی. اچھا, ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ ذرا, یہ تو بنگلہ میں جا رہے تھے جب یعنی جب ملٹری کورٹس اور یہ سارا معاملہ یہ جو ہو رہا تھا فوجی عدالتوں کا, اور یہ جو بھی کچھ ہو رہا تھا, جو کچھ کرنا ہے انہوں نے, ہماری بات یہ کراچی میں تو سندھ میں تو بیٹھ کے سنی, تو وہاں کیا سنیں گے بیٹھ کے. اور ایک صاحب نے تو کہا کہ ان کو تو اپنے لالے پڑے ہوئے اس وقت, یہ ہمیں کیا ان کے پاس جا کے ملے گا. اور ہمارے کارکنوں کا مسئلہ ہمارے دوسرے ہم تو روز بتاتے ہیں ان کو جا کے, جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو بھی شکایت ہے. ایم کیو پاکستان بھی نہیں آ رہی, پاک سرزمین پارٹی بھی نہیں. ایم کیو لندن آ جائے تو آ جائے, اس کا مجھے نہیں پتا, ان سے میرا رابطہ نہیں ہے, پتہ چلا تابعی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن نہ ایم کیو پاکستان آ رہی ہے نہ پاک سرزمین پارٹی آ رہی ہے. اچھا, اس کانفرنس کی لیکن جو کامیابی ہے, ایک تو زرداری صاحب کا خود انوالو ہونا, کہ زرداری صاحب, اسفندیار ولی, مولانا فضل الرحمان, سارے چودھری شجاعت حسین, لیکن پھر اس کے بعد جو ان کے دوسرے لوگ ایکٹیو ہوئے, نیر بخاری صاحب ایکٹیو ہوئے, ڈاکٹر قیوم سمرو ایکٹیو ہوئے, اور اس کے بعد باقی لوگ ذرا کم ایکٹیو ہوئے. 2-3 بڑے امپورٹنٹ شخصیات ہیں جو ویسے اسلام آباد میں بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں, زرداری صاحب کی ایبسنس میں بڑے بیانات, بڑے آگے خاموش رہے, بڑے نہیں, یہ میں اعتزاز احسن صاحب کی بات نہیں کر رہا, نہ میں کہہ رہا صاحب کی بات کر رہا, میں کچھ اور شخصیات ہیں بڑی ایکٹیو ہیں, لیکن وہ انتظار میں ہیں
کہ کسی طرح سے یہ زبردست ہو جائے معاملہ تو ہم اگلے سیٹ اپ کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں خاتون بھی ہیں. اچھا بہرحال چھوڑیں. اب زرداری صاحب ان کو جانتے ہیں. زرداری کو پتا ہے کہ اندر جو ہے نا مختلف شخصیات, یہ اپنا کھیل, اس وقت کہتے ہیں نا اپنا کھیل ہے. سب نے اپنا کھیل ڈالا ہوا ہے اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہے. اس وقت کوئی کسی پہ مطلب اپنا رول دیکھ رہا ہے اپنے بچانے کے چکر میں. اس اپنا گیم ہے سب کا, سب نے اپنی کہانی ڈالی ہوئی, کوئی کسی کا نہیں ہے اس وقت. اب یہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے یہ اس وقت ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے, کیونکہ زرداری صاحب کے ساتھ اسفندیار ولی, آفتاب شیرپا بھی آ رہے ہیں, چودھری شجاعت حسین ہیں, یہ سارے بیٹھے. کون نہیں آ رہا؟ عمران خان نہیں آ رہے. اور کون نہیں آ رہا؟ کراچی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اور نون لیگ, مسلم لیگ نواز تو ایک ان سے تعلق ہے نا, ان سے وہ تو چینل 2 چل رہا ہے نا, وہ تو اسلام آباد بیٹھے ہیں. وہ تو دیکھیں نا, میں کل بھی کہہ چکا ہوں نا, سلسلہ وہیں سے ٹوٹا ہے جہاں پر زرداری صاحب کی اسپیچ جو رمضان میں وہ کی تھی انہوں نے اینٹوں سے اینٹوں والی, وہیں سے سلسلہ دوبارہ جوڑے نا. چودھری شجاعت بیٹھے ہیں ساتھ, زرداری صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ایک اسپیچ ہو گئی ہے, بہت سارے لوگوں نے آنا تھا وہ نہیں آئے اس دن, میاں نواز, تو وہیں سے سلسلہ شروع کریں. لیکن کل کے آل پارٹی کانفرنس 11 بجے صبح شروع ہوگی, اس کے بعد 2-3 بجے تک ہوگا نا. اندر میڈیا تصویریں لے کے چلا جاتا ہے باہر, لیکن وہ اندر سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں, ذرائع وہ خود ہی بیٹھ کے اندر سب اپنی دے رہے ہوتے ہیں خبریں, اس نے یہ کیا, اس نے ذرائع کے بارے سے خبریں آنے شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد ایک قرارداد آئے گی, قرارداد کے اوپر ہوگا پھڈا. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بڑا کھل کے بولنے کے موڈ میں کل وہ جا رہے ہیں اور جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو بالکل کھول کے کھری بات کروں گا. ٹھیک ہے, اور کیا بات کریں گے وہ کل دیکھنا ہے, لیکن وہ بالکل ایک مختلف بات کرنے جا رہے ہیں. یعنی زرداری صاحب شاید بہت خوش نہ ہو شیخ رشید صاحب کی گفتگو سن کے. اچھا, جو عوامی تحریک ہے وہ کہنے جا رہے ہیں کہ جی آپ قرارداد میں, اچھا ان کا عجیب موقف ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ وضاحت فرمائیں کہ آپ اپوزیشن میں یا حکومت میں, اور آپ ایک قرارداد میں اور ہر جگہ مطالبہ کریں کہ باقر نچوی رپورٹ کو سر عام لایا جائے, پبلک لایا جائے, تو پھر ہم اس قرارداد. ابھی تک ان کی یہ پوزیشن ہے. کل وہ باقر نچوی رپورٹ پہ نہیں بات کرتے تو الگ بات ہے. ابھی تک عوامی تحریک کہہ رہی ہے کہ ہم باقر نچوی رپورٹ کو ڈلوائیں گے قرارداد میں, اور کہیں گے کہ اس کو ڈالیں اور پوزیشن واضح کریں. 4 جماعتیں ایک ساتھ جائیں گی, وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل اور چودھری شجاعت حسین صاحب, یہ اپنے اس میں جائیں گے. اچھا, مولانا صاحب جو فاٹا ریفارمز کے خلاف تھے اور اسفندیار ولی صاحب جو ان کے ساتھ تھے, وہ کل ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ مجھے سیاست, یعنی بندہ سوچتا رہ جائے کہ یہ کیا ہے سیاست, کیا ہے, یعنی جیسے ہو رہا ہے نا کارپوریٹ پالیٹکس, یہ کارپوریٹ جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں, بڑا جلسہ ہو رہا ہے نا جو پی ایس ایل کا نام جس کو دیا گیا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ یعنی اچھا, لیکن اصل بات جو ہے وہ اچھی بات اس میں یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے بات کیا کرتی ہیں, کیونکہ فوجی عدالتوں کے اوپر تو رضامندی ہو گئی تھی پارلیمانی کمیٹیوں کی. آج سینٹ کا اجلاس تھا اور سینٹ میں وہ بل آنا تھا فوجی عدالتوں والا, وہ نہیں آیا. اس کا مطلب زرداری صاحب نے ہولڈ کروایا کہ میں ٹھہر جاؤ, کچھ تو چھوڑو اس کے لیے, اے پی سی میں کچھ تو ڈسکس ہو. مطلب فوجی عدالتیں آپ نے کروا دی, فاٹا ریفارمز آپ نے منظور کروا لی, تو کچھ تو چھوڑو کل کے لیے. تو وہ کل اب ڈسکس ہوگا, نیشنل پلان, کچھ فوجی عدالتیں, کچھ مطلب پبلکلی کل یہ عدالت کا فیصلہ یا پینما لیکس پہ بحث نہیں ہوگی. لیکن جو اصل بحث ہو رہی ہے ڈرائنگ روموں میں آپس میں, وہ صرف ایک ہی ہو رہی ہے, اور وہ ہو رہی ہے پینما. اور میں نے کل بھی کہا تھا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت, باقی ہر پارٹی کے ذہن میں مختلف لائنز ہیں, مختلف جو آپشنز ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کے ذہن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگلا ہفتہ یعنی یہ تو ویکنڈ آ رہا ہے نا, جو اگلا ہفتہ ہے, یعنی آپ سمجھیں کہ 10 تاریخ یعنی جمعہ یا جو بھی ہے, پیپلز پارٹی کے ذہن میں کہ تب تک فیصلہ آ سکتا ہے, اور فیصلہ بڑا سخت آ رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے ذہن میں ہے بات, اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ذہن میں ہے. فیصلہ بڑا سخت آ رہا ہے, اور فیصلہ ہو سکتا ہے نااہلیت یا ایسا کمیشن جس میں وزیر اعظم کو کہا جائے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. باقی جو پارٹیاں ہیں وہ اپنی اپنی رائے الگ رکھتی ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں اچھا کلین چٹ پہ تو سب مان گئے نا کہ کلین چٹ نہیں ہے, کلین چٹ تو نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنے گا تو کمیشن ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے اس کی قیادت, اور پیپلز پارٹی کی قیادت گورنمنٹ میں رہی ہے, سسٹم میں رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ
مطلب ایسے ہی نہیں سوچ رہے زرداری صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی معلومات ہوگی کیا ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسا ہے جو کہ حکومت کے خلاف آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آئے، لیکن زیادہ تر چانسز ہیں کہ آ جائے. ایاز صادق صاحب والی خبر درست ہے، میں ابھی بھی قائم ہوں کہ جس نام پہ وزیر اعظم سوچ رہے ہیں وہ نام جو ہے ایاز صادق صاحب کا ہے. طارق فاطمی صاحب کا نام اس رپورٹ میں لکھا ہے، وہ رپورٹ ڈان لیکس کے حوالے سے سرعام آتی ہے یا اس کو مٹی پاؤ کر دیا جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو ملبہ ڈالا گیا ہے وہ طارق فاطمی صاحب پہ ڈالا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ چھڑی لے کے آج جا رہے تھے وزارت خارجہ میں، ان کی طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کا ڈالا گیا. اچھا اب ہم میرے خیال سے بریک لیں تو میں بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ کل اے پی سی، پرسوں پی ایس ایل کا فائنل انشاءاللہ خیریت سے ہوگا، اور اس کے بعد وزیر اعظم پھر ملک سے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پھر ملک سے جا رہے ہیں، پھر ملک سے روانہ ہو رہے ہیں وزیر اعظم. آپ بریک لیں، میں اس بریک کے بعد بتاتا ہوں. ناظرین بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے آل پارٹیز کی کانفرنس جو کہ کل ہونے جا رہی ہے. کانفرنس میں کیا ہو سکتا ہے اور کن ایشوز پر ڈسکشن ہو سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم ملک سے باہر جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا طارق فاطمی صاحب کے لیے وزیر اعظم سٹینڈ لیں گے اگر ان کا نام ڈان لیکس میں آئے؟ دیکھیں، شروع میں تو پہلے پتہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریشر ایک دم سے آیا تھا تو پرویز رشید صاحب کو وزیر اطلاعات کی جگہ سے انہوں نے ہٹا دیا تھا. اس سے پہلے مشاہد اللہ خان صاحب کو بھی ہٹایا گیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس وقت میں نہیں جانتا کہ طارق فاطمی صاحب کا اس میں یعنی کہنا چاہیے نا کہ اس میں مین تو ان کی غلطی نہیں تھی طارق فاطمی صاحب کی. طارق فاطمی صاحب کو اگر ڈالا جاتا ہے اس میں تو وہ تو ایک طرح سے آپ سمجھے نا کہ بس ان کو قربانی ان کی دے دی. وہ طارق فاطمی صاحب کی تو اس میں وہ نہیں ہے. تو طارق فاطمی صاحب کے لیے وزیر اعظم مجھے نہیں پتا کہ اسٹینڈ لیں گے نہیں لیں گے. جتنا ان کے پرسنل تعلقات میں جانتا ہوں وزیر اعظم کو لینا چاہیے، لیکن وزیر اعظم تو پرویز رشید صاحب کے ساتھ بھی بڑے قریب ہیں. تو لیکن یہ ڈان لیگز جو ہیں، اچھا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ڈان لیگز دب جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈان لیگز اٹھتا رہے گا، معاملہ چلتا رہے گا نا، ڈسکس تو ہوتا رہے گا کہ کیا بنا ڈان لیگز کا، کیا بنا، کیونکہ قومی سلامتی کا مسئلہ تھا نا. رپورٹ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ دنوں تک یہ نہیں، ہم ادھر ادھر جیسے مریم صاحبہ کا نام نہیں ہے، وہ ملک سے باہر ہیں، یہ اس کی طرح. لیکن معاملہ یہ کہ ایسے نہیں ختم ہوگا، کیونکہ اگر دوسرا کمیشن بن جاتا ہے اور پہلے کمیشن سے پہلے ایک اور کمیشن، باقی نجفی کمیشن پہ ایک اور کمیشن بن گیا ڈان لیکس والا، یا تو ادھر سے کلیئر ہو جائے کہ کوئی مسئلہ ختم ہو جائے بات. اس کی رپورٹ تو سامنے ہے نا. مطلب ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک محدود عرصے کے اندر آپ کمیشنز پہ بنا کے لوگوں کو بتائیں نا کہ کیا بنا اس کے اندر، تو مٹی پاؤ کر دیں یا کوئی مکمکا، ایسا تو نہیں پاسبل نا. آپ کو لانا پڑیں گی جو بھی ہے، آپ بتائیں تو صحیح کہ کیا ہوا تھا. قومی سلامتی کا معاملہ. اچھا بہرحال تو اب فاطمی صاحب اپنی جگہ موجود ہیں، بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں. آج انہوں نے بیان بھی شاید دیا ہے کہ میں تو اپنی جگہ پہ ہوں اور بھی انکوائری چل رہی ہے، میں کوئی بات نہیں کر رہا. مگر انکوائری کیا کتنے، ایک مہینہ اور بڑھ گئی ہے، اس کی مدت نہیں بڑھی. حکومت خاموش ہو گئی، اب اس نے خاموشی سکوت اختیار کر لی ہے، لیکن وہ کبھی نہ کبھی تو آنی ہے چیز سامنے. اچھا پرائم منسٹر جا رہے ہیں 2 دن کے لیے کویت. جو وزیر اعظم ہاؤس ہے نا فیصلے کے حوالے، اور یہ تو سوچ رہی پیپلز پارٹی کی قیادت کہ نااہلیت یا ایک بڑا سخت فیصلہ. جو سرکاری حلقے ہیں نا، یہ جو سرکار کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ذہن میں ایاز صادق صاحب کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال میں بہت آسان نہیں ہوگا منتخب وزیر اعظم کو ہٹانا عدالت کے لیے. اور اگر ہٹا بھی دیتے ہیں تو ایک پارٹی تو بڑی رہے گی اپنی جگہ، اور ان کے متبادل جو ہے وہ کوئی پارٹی ان کو نظر نہیں آ رہی ملک میں. اب جو یہ اے پی سی ہو رہی ہے کل، یہ بھی تقریباً انہی کی اے پی سی ہے نا. آپ اس میں سے ایک آدھ پارٹی کو نکال دیں سائڈ پہ تو انہی کی اے پی سی، تقریباً انہی کے اتحادی سارے بیٹھ رہے ہیں. تو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا عدالت کا مجھے ہٹانا. اچھا زرداری صاحب یہاں پر بنیادی طور پہ یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو یہ بہت اچھی طرح پتا ہے. اچھا زرداری صاحب کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہی ڈیڈ لاک برقرار ہے اپنی جگہ، وہ بالکل خاموشی. اسٹیبلشمنٹ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی اے پی سی بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی ایسا کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے، یعنی ایک طرح سمجھے نا کہ زرداری صاحب کے ذہن میں کہ اگر یہ
جاتا ہے فرض کریں پرائم منسٹر یا کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے تو میں یہاں پہ بیٹھا رہوں اور میں معاملات کو سنبھالوں. پرائم منسٹر سے بہت سارے لوگ جو ہیں یعنی مطلب ایسا نہ ہو جائے کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے پورا سسٹم. اسی حوالے سے کل کی اے پی سی کتنی امپورٹنٹ نہیں وہی کل کی اے پی سی کی بات ہی کر رہا ہوں نا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کل دوپہر کو جو پریس کانفرنس جو قرارداد آئے گی نا وہ تو ایک گول مول سے قرارداد ہوگی. اس قرارداد میں تو ایک یہ ہوگا کہ ایسے کیا جائے NH ایکشن پلان پہ عمل درآمد کیا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے ملک میں دہشت گردی ختم کی جائے کشمیر ڈال دیا جائے گا تاکہ ذرا اسٹیبلشمنٹ خوش ہو جائے کہ یار بڑے اچھے لوگ ہیں یہ مطلب کشمیر کا معاملہ ملک کی سلامتی 2-4 خبریں ادھر کی ہوں گی حقوق کیے جائیں مطلب ایسے گول مول کی پریس کانفرنس آ جائے گی جو پریس سامنے چیزیں آ جائیں گی. لیکن معاملہ یہ کہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہو رہا نا. پھر پرسوں جو ہے وہ لاہور اللہ تعالیٰ خیریت سے لاہور میں کرے جو PSL کا فائنل ہے لوگ خیریت سے رہے. دیکھیں میرے اپنے تحفظات ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مجھے یہ ایک جلد بازی کا فیصلہ لگ رہا ہے اور اس میں مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم میں نے کہا سب اپنے اپنے کھیل میں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پرائم منسٹر کی کیا ذہن میں لاہور میں کرواتے ہوئے شہباز شریف صاحب کی کیا ذہن میں اور نجم سیٹھی صاحب کس کھیل میں مجھے یہ بھی میں مطلب سب میں نے کہا نا سب کا اپنا اپنا کھیل لگا ہوا ہے اپنے اپنے پتے لگا کے بیٹھے ہیں سارے. اب لیکن اس میں ایک بات سے میں ضرور کہوں گا PSL کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خیریت سے کرے اور خیریت سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے یہ فوج کو براہ راست فوج کو انوالو کرنا مجھے سمجھ نہیں آیا اور میرے اس پہ تحفظات ہیں. دیکھیں کراچی میں جو آپریشن ہوا ہے تو رینجرز نے کیا ہے فوج تھی پیچھے کور تھا کور کراچی میں کور بھی تھا چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے عسکری کیا ساری لیکن فرنٹ پہ پولیس اور رینجرز ایسے ہوا ہے نا. جی بالکل. لاہور میں آپ نے جو آخری لائن ہوتی ہے وہ لاسٹ لائن ڈیفنس کی اس کو آپ نے سب سے پہلے کر دی ہے یعنی فوج کو آپ نے پہلے کر دی ہے. یہ مجھے کچھ سمجھ یہ اسٹریٹجیکلی وائز بھی میں نے جتنا تھوڑا بہت دیکھی ہے دنیا اور مختلف ملک کور کیے فوج کو اس طرح آپ نہیں لے آتے ایک دم سے مطلب اسٹینڈ بائی ضرور ہوتی ہے فوج کہ خدا نہ خواستہ حالات خراب ہو تو لیکن ایک دم سے فوج کے حوالے پورا علاقہ فوج چیک کر رہی ہوگی. ایسا ہی ہوتا ہے. آپٹکس میں بھی اچھا نہیں ہوتا. دیکھیں میری گاڑی اگر پولیس والا روکتا ہے کچھ اور آپٹکس ہوں گی میرے گاڑی رینجر والا روکتا ہے فوج کا تو فوج کو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ایک دم سے کیسے یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے فوج کو کہا کہ آپ آ کے وہاں پہ سیکورٹی سنبھال لیں. میرا اللہ تعالیٰ خیریت سے کرے ایک رسک بہت زیادہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ فوج کو سٹینڈ بائی ہونا چاہیے تھا اور رینجز آ کے سنبھالتی ہے پولیس سنبھال لیتی ہے رینجز اور سٹینڈ بائی رہتے. بہرحال اللہ تعالیٰ خیریت سے کرے. پرسوں یہ ایک اسٹریٹجی کی بات ہے ہو سکتا ہے میرے ذہن میں یہ غلط بات آ رہی ہو لیکن مجھے ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے فوج ہی پہ سب سے پہلے فوج ہی آیا ہے فوج ہی آپ نے بجائے کہ رینجرز کو کہیں یا FC یا کسی اور کو. بہرحال اچھا اللہ تعالیٰ کرے خیریت سے ہو جائے. جو APC ہے نا کل کی جو آپ نے بات کی APC کے بحران تو APC کے بعد کھڑے ہونے ہیں. جو پرائم منسٹر ہاؤس کے قریب کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ 21 سے 23 مارچ تک ڈیلے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ درمیان میں 23 مارچ آ رہی ہے. مارچ میں وہ کہہ رہے ہیں 23 مارچ ہے پریڈ ہونی ہے یہاں پہ یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے تو یہ وہ کسی اور انداز میں اس کو دیکھ رہے ہیں. حکمراں ہمیشہ کسی اور انداز میں دیکھتے ہیں اپوزیشن ہمیشہ کسی اور انداز میں دیکھتی ہے. لیکن ایک بات ان کو علم ہے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اسپرٹ فیصلہ ہوگا ایک جیسا فیصلہ ہوگا ہر طرف لیکن اتنا ضرور ہے کہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا. یہ فیصلہ بحرانوں کو کھڑا کرے گا. سیاسی طور پہ پہلے ہی بحران کھڑے دیکھیں نا ساری پارٹیوں کا اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جانا زرداری صاحب کا خاص طور پہ اور زرداری صاحب نے ایک بڑا رسک لیا ہے. میں دوبارہ بات کر رہا ہوں رسک سیاسی رسک انہوں نے اس لیے لیا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات نہیں ہوئے اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں باہر بیٹھ کے معاملات اور خراب ہو رہے ہیں تو بہتر ہے میں اسلام آباد جا کے بیٹھوں. اور وہ طویل انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ پشاور جاؤں گا لاہور جاؤں گا یہ سب کچھ کروں گا لیکن میں ادھر ہی بیٹھوں. وہ ادھر ہی ہیں ابھی میں نے پوچھا کہ واپس جانے کا ارادہ ہے ان کا جا بھی سکتے ہیں اچانک لیکن یہ کہ وہ ابھی وہ انہوں نے ان کا یہ کہ میں یہیں پہ بیٹھا رہوں گا اسلام آباد میں بیٹھوں گا. اب اسلام آباد میں روز کیا بیٹھ کچھ تو کریں گے نا پرسوں بھی آئے گا پھر اگلا دن آئے گا پھر لاہور جائیں گے پھر کیا مطلب کیا کچھ کریں گے نا لیکن وہ کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی کیونکہ ساتھ ہی سیکیورٹی الرٹ. دیکھیں میں بار بار بات کہہ رہا ہوں ایک بات ایک تو یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے نا بدقسمتی سے اس طرف توجہ نہیں دی کسی نے اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی. یہ صرف لفظی باتیں ہیں
کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, پارٹیاں بیٹھ گئیں پارلیمنٹ میں, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. جو اصل اہم ترین معاملات, اور میں بار بار مثال دیتا ہوں 7 شریف کی, کہ وہاں 7 شریف میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا, ابھی آج پھر دوبارہ میں نے چیک کیا ہے, کوئی سیکیورٹی پلان نہیں بنا وہاں کا. وزیر اعلیٰ کو یہاں بلایا ہوا تھا اسلام آباد, وزیر اعلیٰ سندھ کو. بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں وہ دہشت, وہ کون سی فورسز ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں جو پلان کر رہے تھے, جنہوں نے پلان کیا اور دہشت گردی کی. اب اس پوری صورتحال میں اچانک ایک اور واقعہ حکومت نے کی ہے, اور وہ یہ کہ سارے کئی امپورٹنٹ سفیروں کو ادھر ادھر کر دیے. مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ میرے خیال سے جنوبی کوریا سے اٹھا کے انہوں نے افغانستان کے ایمبیسڈر تو بڑے میرے خیال سے اس وقت امپورٹنٹ, وہ ٹرائلیٹر ٹاک شروع ہوئی ہے رشیا اور چائنا, ان کو وہاں سے بدل دیے. بڑے اچھے کوئی سفیر آئے ہیں, لیکن وہ نان پشتو اسپیکنگ ہے, جو ٹھیک ہے, لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پشتو اسپیکنگ سفیر ہوتے ہیں وہاں پہ. بہرحال وہ سفیر وہاں چینج ہو گئے. ترکی کے سفیر جو ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں, انڈیا سے جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, جاپان کے بلا لیا, جاپان سے میرے خیال سے بلا کے انڈیا لا رہے ہیں. مطلب کوئی ایسی عجیب سی موومنٹس ہوئی ہیں کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اچانک اس مرحلے پہ, اور اس کو خبر کیا دے رہے ہیں کہ سفارتی محاذ گرم کرنے کا فیصلہ. مجھے تو ایسا ٹھنڈا ٹھس کرنے کا فیصلہ, یہ اچانک کیا ہوا ہے. بہرحال جو سب سے سینئر تھے, میں اس سے پہلے کی بات اور کروں, اس میں دیکھیں تیمینہ جنجوعہ صاحبہ بڑی زبردست ہماری نئی فارن سیکرٹری آئی ہیں, لیکن ان سے 2 سینئر شخصیات, ابن عباس صاحب جو لندن میں ہیں اور عبد الباسط صاحب جو انڈیا میں ہیں. فارن آفس میں مختلف باتیں چل رہی ہیں, وہ اس پروگرام کا فارمیٹ نہیں ہے کہ عبد الباسط صاحب ریٹائر ہونا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں کیا, لیکن بارہ سے سپر سیڈ ہو گئے. تو وہ میں ڈسکسنگ کر رہا تھا, مجھے سفیروں کا ایک دم سے, خاص طور پہ افغانستان کے سفیر کا تبدیل ہونا ان حالات میں, موجودہ صورتحال میں, جبکہ ٹرائلیٹرل ٹاکس اور وہ بھی جنوبی کوریا سے ان کا آنا, یعنی وہ مجھے, یا جاپان سے پتہ نہیں, یعنی کسی امپورٹنٹ جگہ سے وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال کابل کی اپنی ڈائنامکس ہیں, اپنی ایک امپورٹنس ہے ان حالات میں. تو بہرحال وہ انڈیا جو ہیں وہ ترکی سے آ رہے ہیں غالباً. سفیروں کی, امپورٹنٹ سفیروں کی کو اچانک تبدیل کیا ہے حکومت نے. کیوں کیا ہے وہ اب آنے والے دنوں میں اس پہ بحث ہوگی. اچھا, اب اس میں اے پی سی کل کچھ نہیں کرے گی. اے پی سی آپ سمجھ لیں کہ بس ایک ہو گئی, اس میں امپورٹنس یہ کہ کتنی پارٹیاں آئیں, کتنی پارٹیاں نہیں آئیں. یعنی اس میں اگر پی ٹی آئی بھی آ جائے نا اس وقت, فرض کریں پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں شاہ محمود صاحب, یہ کوئی بھی آ جائے تو بھی کوئی فرق نہیں, نہ آئے تو, کیونکہ کل جو اعلامیہ ہوگا وہ یہی ہوگا شام کو. کل ہم شام کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ دہشت گردی کے خلاف سب اکٹھے ہیں, ملک کی سالمیت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے, گورننس ٹھیک ہونی چاہیے. اچھا, حکومت سے مطالبہ یہ ضرور ہوگا, مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت سے مطالبہ کریں گے, یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی. حکومت سے مطالبہ, فاٹا اصلاحات میں ہماری بات سنی جائے, حکومت سے مطالبہ, وہ اے پی سی میں ہوگا. وہ وہاں پہ نہیں ہوا جو آج ڈیم کا افتتاح ہوا ہے, وہاں پہ نہیں ہوا, بلکہ وہ اے پی سی میں ہوگا. اسی طرح سے اور اسی طرح کی باتیں ہوں گی. لیکن پرسوں کا دن بھی تو ہے نا, کسی کو یہ اندازہ ہے کہ 2 ہفتے کے بعد مردم شماری شروع ہونی ہے ملک میں. 2 ہفتے کے بعد, 2 ہفتے سے بھی کم عرصہ رہ گیا پاکستان میں مردم شماری شروع ہونے کے لیے. 2 لاکھ فوج. اب بریک لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے مولانا فضل الرحمان جو کہ حکومت سے مطالبہ کریں گے, اور 12 دن میں اب مردم شماری بھی ہونی ہے, اس کے انتظامات بھی ہو چکے ہیں, مردم شماری پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, اس وقت عمران خان صاحب کی کیا پالیٹکس ہے؟ کیا آپ کو ان کا فیصلہ صحیح لگتا ہے پی ایس ایل کے فائنل میں نہ جانے کا؟ وہ چلے بھی جاتے تو میرا خیال ہے کہ اس سے فرق اتنا ہی پڑنا تھا کہ لوگ میچ کو چھوڑ کے شاید عمران خان کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے. لیکن وہ اس کی دیکھیں, پی ٹی آئی کی اپنی سیاست ہے, اور عمران خان کے بہت سے فیصلوں سے پہ مجھے شدید اختلاف بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ میں جو عمران خان کہہ رہا ہے تو میں کہوں گا بالکل عمران خان 100 باتیں درست کر رہے ہیں. عمران خان کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ تھا. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے خیریت سے ہو لاہور میں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے. اور مجھے آپ سوچیں نا کہ ادھر بیٹھے ہیں وزیر اعظم اور ادھر عمران خان بیٹھے ہیں, اور مطلب ایک جب وہ
ٹکٹس ہی اس طرح خریدے گئے ہیں کہ وہاں نعرے بازی ہو اور شور شرابہ. تو عمران خان, شیخ رشید صاحب جا رہے ہیں, شیخ رشید صاحب خیریت سے آ جائیں واپس, لیکن عمران خان تو خود میرے خیال سے وہاں اگر کراؤڈ میں جاتے تو عمران خان کی طرف سے لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. تو کئی لوگوں کو نہیں بلایا گیا, کئی لوگ نہیں گئے. ایک عمران خان کی بات نہیں ہے, محسن حسن خان کو نہیں بلایا, وہ جاوید میاں-داد کو نہیں بلایا, وہ نجم سیٹھی صاحب کو جو پسند ہے ان کو بلا لیا, جو ان کی فیور میں. ابھی میں فیور میں بات کر دوں, مجھے بھیج دیں گے 12,000 کا ٹکٹ جو مارکیٹ سے غائب ہے. تو جو فیور میں بات کر رہے ہیں وہ سارے لوگ جا رہے ہیں. جو ان کے اگینسٹ بات کر رہا ہے, کتنا بڑا ہیرو پاکستان کیوں نہ ہو, نہ اس میں پرائم منسٹر کو انٹرسٹ ہے, نہ اس میں شہباز شریف صاحب کو انٹرسٹ. پورا کھیل ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بنے ہوئے نجم سیٹھی, جس کو بلانا ہے نہیں بلانا ہے. پاکستان کا میچ ہو رہا ہے, سیٹھی صاحب کو میچ. بہرحال چھوڑیں اس بات کو. نہ کوئی اچھا کوئی ٹیم بھی نہیں آواز اٹھا رہی. یعنی آپ اس میں گیم, کیونکہ سٹا بھی چل رہا ہے نا آپس میں باہر, تو کوئی ٹیم بھی نہیں کہہ رہی کہ نہیں عمران خان کو بلانا چاہیے. لیجنڈری پلیئرز کو نہیں بلایا. سب کوئی نہیں کہہ رہا سرفراز نواز کو بلانا چاہیے. ٹیموں کے مالکان سے لے کے ان کے کیپٹن سے لے کے وہ سارے کھلاڑی بھی نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہم جونیئرز ہیں, ہمارے سینئرز کو بلاؤ. اب دیکھیں نا, پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں وہ بھی نہیں کہہ رہے. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کا ایک تو ہو گیا نا یہ کرکٹ کے حوالے سے اس کے فیصلے پہ جانا تھا نہیں جانا تھا, خیریت سے اللہ کرے واقعہ ہو, اور ہم مبارکباد دیں گے, میری طرف سے مبارکباد کہ خیریت سے ہی ہو جائے تو ایک بڑی کامیابی ہوگی, پاکستان میں کرکٹ واپس آئے. فوج کو میرا خیال ہے کہ براہ راست وزیر اعظم کو نہیں بلانا چاہیے تھا, براہ راست فوج کو نہیں, یہ رینجرز اور پولیس کے ہینڈ اوور کرنا چاہیے تھا. وہ پہلی فرسٹ لائن سیکیورٹی, سیکنڈ لائن سیکیورٹی, اور پھر آخر میں خدا نخواستہ ضرورت پڑے تو بلاتے ہیں. اچھا اس سے ہٹ کے جو سیاست, دیکھیں سیاست میں کیا معاملہ ہے. سیاست میں معاملہ یہ کہ یہ اے پی سی میں نے کہا نا کچھ نہیں ہو سکے گا کل کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان کے مسائل حل کرنے میں یہ قوتیں ناکام ہو گئی ہیں. سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا, یہ قیادتیں جو بیٹھی ہیں یہ پاکستان کا کون سا مسئلہ حل کریں گی. مجھے بتائیں, دہشت گردی حل کریں گی اس وقت, بارڈرز کا مسئلہ. آج خدا کر کے سینٹ میں سرتاج عزیز صاحب زبردست آدمی ہے, سرتاج عزیز صاحب بڑے زبردست آدمی, انہوں نے کلبھوشن یادیو کا ذکر کیا. وہ بھائی جہاں ذکر کرنا تھا وہاں آپ نے کیا نہیں ہے. وہ کہتی ہے نا کہ جو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ مکہ اپنے آپ کو مارنا چاہیے. یعنی جب کلبھوشن یادیو کا مسئلہ یو این میں اٹھانا, وہ کہنے میں اٹھایا, کہاں اٹھایا, میں خود موجود تھا یو این میں, وہ وہاں کلبھوشن یادیو کا کہاں اٹھایا مسئلہ, وہ کہہ رہے کان میں پھونکا جا کے نریندر مودی کے, اور نریندر مودی کے کان میں ایسے پوچھا کہ ہنسنے لگا نریندر مودی. ایف آئی آر درج کر نہیں, ایف آئی آر کہاں. کلبھوشن یادیو کو جس وقت اٹھانا چاہیے تھا آپ دنیا کے سفارتی لیول پہ, میں بتاؤں, میں یعنی اگر آپ کے پاس اس کی ایویڈنسز تھیں جو کہ تھیں آپ کے پاس, تو آپ کو وہاں اٹھانا چاہیے. آپ نے بس ضد پکڑ لی کہ نہیں اٹھانا مسئلہ, نہیں بات ہی نہیں کرنی کلبھوشن یادیو کی. ہم نے 12 کے تعلقات ہے, چونکہ ہم بھی چاہتے ہیں تعلقات, ہم تو مودی کی پالیسیوں کے, اور انڈیا خود مودی سے بیدار بیٹھے ہیں انڈیا کے لوگ. بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے اٹھایا نہیں مسئلہ کلبھوشن یادیو کا. اب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایف آئی آر کٹوائی. اب ایف آئی آر کٹوائے گی تو کیا سیشن عدالت میں مقدمہ چلے گا اس کا, وہ بھی پیناما لیک بنائیں گے, کمیشن بنا دیں اس کے اوپر. مطلب یہ ایک دیکھیں سفارتی محاذ پہ دنیا اتنا تیزی کے ساتھ ایکٹیو ہے, اتنے ایونٹ جو میں بروز بار بار ہی بات کرتا ہوں کہ آپ ماسکو میں ابھی دیکھیں وہاں پر کیا ہوا ہے ٹرمپ کے ساتھ. ٹرمپ کا پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر فارغ ہو گیا کہ وہ رشین امبیسڈر سے بات کر رہا تھا, وہ انٹیلیجنس کے فون ٹیپ کر کے, پھر پتا چلا ان کا اٹارنی جنرل پہ بات کر رہا تھا. اب پتا چلا کہ ان کا جو داماد ہے, ٹرمپ کا جو داماد ہے, یعنی ان کا بھی ایک داماد ہے نا, جیسے ادھر ہے تو ادھر بھی ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, پاکستان کی طرف کوئی نہ سمجھے ایسی سلپ آف ٹنگ ہے. اچھا بات یہ ہے کہ وہ بھی بات کر رہا تھا, وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھا, جو ملاقات اٹارنی جنرل نے کی وہاں پر رشین ایمبیسڈر کے ساتھ. اچھا اب وہ داماد, اب اس کو تو فارغ کر دیں گے, داماد کو کیا کریں گے, ٹرمپ داماد تو کیا کریں گے. اچھا اب مصیبت یہ کہ وہ پتا چلا کہ جو نائب صدر ہیں وہ بھی, یعنی وہاں امریکہ میں عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے. ٹرمپ کے پیچھے جو ہیں وہ ہاتھ دھو کے پڑ گئے, شریف آدمی بیچارہ, نیا ہے تو ہے بھی, اس کو آئے کتنے دن ہوئے ابھی بیچارے کو, اس کے پیچھے پڑ گئے سارے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادھر سے نکلتا ہے ادھر سے نکلتا ہے ادھر. وہ پتا چلا کہ ان کا جو نائب صدر تھا اس کی بھی کوئی ای میل ہے اس نے پرائیویٹ کی ہیں, وہ اب اس کو کلیئر کر رہے ہیں. تو ایک وہاں پر افراتفری. اچھا اس افراتفری میں کمال کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ, وہ کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ, میرے پیچھے اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی, یہ سسٹم نہیں چاہتا کہ مجھ جیسا ایک آدمی چلے. وہ بار بار کیا کہہ رہے ہیں, میری ٹانگیں کھینچنا بند کرو. وہ بھی انگلش میں یہی کہہ رہا ہے, میری ٹانگیں کھینچنا بند کرو. منتخب قیادت کے پیچھے لگے ہوئے اسٹیبلشمنٹ والوں, میڈیا والوں, گھٹیا لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے, اور ان کے
کمال کی بات ہے کہ ان کے اندر سے بھی روس کے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ کتنی مماثلت ہے. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں, ہمارے ہاں تو مطلب سارے ہی پکڑے جائیں گے. بتاؤ, پتہ نہیں کتنے جاسوس پکڑے جائیں گے اگر آپ ان کو چیک کریں جا کے. مختلف جو حکمراں ٹولہ بیٹھا ہے تو وہ تو انہوں نے بات پکڑ لیا کہ یہ ایمبیسڈر سے کیوں بات کر رہا تھا. اور جو بات بھی کیا کی تھی, اس نے کہا تھا کہ ہم وہ اوباما نے جو تمہیں یعنی رشینز کے اوپر پابندیاں لگا دی, ہم تھوڑا سا نرم کر دیں گے. اتنی سی بات پہ اس کو اٹھا کے وہ تک. یہاں پر تو بات ہو رہی ہے کہ یہ جپی مودی, یہ اجیت دوول میرا بھائی کدھر ہے. یہاں تو یہ ہو رہا ہے قصہ, کو کھلے عام ہو رہا ہے. لیکن بہرحال اب اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب وہاں جمہوریت نہیں ہے, ہمارے یہاں جمہوریت تو ہمارے یہاں ہے نا, وہاں تو نہیں ہے. اور وہاں ٹیلی فون ٹیپ کر کے انہوں نے اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو اپنی ہی انٹیلیجنس نے فارغ کر دیا. وہاں جمہوریت نہیں ہے, ہمارے یہاں جمہوریت ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات ساری یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں دنیا میں واقعات پیش آ رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا وقت ہوتا کہ ہم کچھ اپنے معاملات کو, ملک کے اندرونی معاملات کو ٹھیک کرتے, اپنی گورننس, اپنی سیاستدان, اپنی باتیں, چائنا کے ساتھ کیسے کرنا, امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں, ماسکو سے, انڈیا سے کیسے رکھنی ہے ہم نے اپنے تعلقات, کیسے بہتری لانی ہے, کابل والوں کو کیسے سمجھانا ہے کہ انسان بنو, این ڈی ایس والوں کو کیسے سمجھانا ہے کہ بھائیو اپنے ملک کو مت بناؤ پراکسی وار, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, یہ انڈیا کی سٹیٹ مت بناؤ, یہ مودی مروا دے گا سب کو. لیکن اس دور میں ہم نے وقت ضائع کیا, اور اب آ کے ہم کل بشن یادیو پہ ایف آئی آر کٹوا دیں. آپ ایف آئی آر تو آپ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایف آئی آر, پیناما لیگ ایف آئی آر نہیں ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں سب ایف آئی آر پر کٹوا دیا. جیسے آپ جیسے حکمراں ٹولہ, جیسے اشرافیہ, سب پہ تو ایف آئی آر ہے. یہاں کریڈٹ آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب سے بڑا جو ہے نا گورنمنٹ میں آنے کا, یہ نہیں کہ صادق اور امین شریف ہوں, کتنے بڑے غنڈے ہوں, کتنے بڑے بدماش ہوں, کتنا لوٹا ہوا پیسہ ہو, کتنی دفعہ جیل میں گئے ہوں, منی لانڈرنگ آتی ہے نہیں آتی, یہ خصوصیات ہوتی ہیں. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں سیاست میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کل بشن پہ ایف آئی آر کٹ گئی, تو یہاں پر تو 100 ایف آئی آر کٹی ہوئی, قتل کر دیے ہوئے لوگوں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر کٹوا دی, بڑا کام کر دیا آپ نے. جو سفارتی محاذ پہ, خارجہ محاذ پہ کرنا تھا وہ کیا نہیں, ایف آئی آر کٹوا کے اللہ خیر صلی اللہ. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردو نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.